आप सब की आमद का जी। गाय बगाए हम आपसे इंटरेक्शन करते रहते हैं और मेरे ख्याल में जो इमर्जिंग सूरत-ए-हाल होती है खित्ते में या मुल्क में कौमी सतह पे या बैनुल-अक़वामी सतह पे, उस पे भी ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको एक तो आगाह करते रहें और दूसरा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने दोस्तों से, मीडिया पर्सनल से या जो लोग डिफरेंट करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बैठते हैं उनकी सहूलत के लिए कुछ बातें उनसे शेयर कर ली जाएँ। आजकल जो ईरान पर हमलों के बाद की सूरत-ए-हाल इमर्ज हुई और फिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट खित्ते के दीगर ममालिक में फैला, इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है और बिलाशुबा पाकिस्तान जो आफ़ियाई लिहाज से जहाँ पे इस वक्त मौजूद है उसको सामने रखते हुए हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है और नमा फ़िक्रिया भी है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है कि इसका सफारती तौर पे जो हल निकल सकता है उस पर बात की जाए। ईरान पे जो बिला जवाज़ हमले थे उनकी भी सबसे पहले खित्ते के ममालिक में पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत भी की और उस पर वज़ारत ख़ारजा ने और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, फिर पार्लिमान को भी इसके बारे में आगाह किया गया। इसी तरह जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत हुई तो उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और वज़ारत ख़ारजा ने अपना बयान जारी किया और हम ईरानी अवाम के दुख पे बराबर की शरीक हुए। गाहे बगाहे भी जो डेवलपमेंट्स हुई जब ये जंग बढ़ी और खलीजी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, जिनमें कतर है, बहरैन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, लबनान है, उसके बाद अरब ममालिक की फहरिस्त में आते हैं, उन पे जो हमले हुए उनको भी हमने उसी नज़र से देखा। सिक्योरिटी काउंसिल में भी यही मौक़िफ़ पेश किया। अब मामला ये है कि जब बैनुल-अक़वामी मामलात हों तो जो मौक़िफ़ हमारे मीडिया के ज़रिए से जा रहा होता है या सोशल मीडिया के ज़रिए से जा रहा होता है उसमें भी हमें एहतियात का दामन थामना होता है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और इस खित्ते में पाकिस्तान का एक कुलीदी किरदार है। पाकिस्तान की एक अपनी शनाख्त है, पाकिस्तान की दिफा के लिहाज से और ख़ारजा पॉलिसी के लिहाज से एक अपना स्टांस है और हमें बहसीयत कौम के ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हुए भी आईने पाकिस्तान को मनुज़ खातर रखना है और जो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी या उसकी पोजीशनिंग है उसको भी सामने रखना है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में ये बात देखने में आई है कि हम तबसरे करते हुए कई दफ़ा बहुत गैर ज़रूरी बातों में भी उलझ रहे हैं और जब इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के ज़रिए बाकी दुनिया तक पहुँचती हैं तो कई इन दिनों में कई दफ़ा सफारती सतह पे किसी न किसी बेचैनी का इजहार हुआ है किसी न किसी कॉर्नर से, किसी न किसी दोस्त मुल्क की तरफ से कि ये मौक़िफ़ जो है ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या कोई इंडिविजुअल मौक़िफ़ है। इंडिविजुअल मौक़िफ़ को भी किसी तरह से स्ट्रक्चर किया गया है और जब आईने पाकिस्तान बनाया हमारे फ्रेमर्स ने 1973 में तो आप सबको मालूम है कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिस पे तमाम सियासी ज़ोमा का इत्तफ़ाक़ था और बड़ी सोच विचार के बाद जो ख़ास तौर पे फंडामेंटल राइट्स का बुनियादी हकूक़ का जो चैप्टर है उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके तो उसको फाइनल शेप दी गई। आर्टिकल 19 जो है वो डील करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ और मैं अपनी कौम की सहूलत के लिए और अपने वो साथी जो कि पेशा सहाफ़त से या सियासत से वाबस्ता हैं जो किसी न किसी हवाले से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से और पाकिस्तान के बाहर बसने वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनकी सहूलत के लिए आज आप सबकी तवस्सुत से एक दफ़ा आर्टिकल 19 जो है आइन का उसको पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि हर शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच इजहार आज़ादी राय का हक़ है और उसके ऊपर प्रेस जो है वो शामिल है, लेकिन इस पे साथ ही रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज़ की जाएंगी लॉ के ज़रिए से और वो रिस्ट्रिक्शंस वो कुछ उसके ऊपर पाबंदियां हैं या कुछ उसको स्ट्रक्चर कर दिया गया है और ये टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट है जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है।
وہ کیا کہتے ہیں جی آپ ضرور بات کریں، آپ کو اظہار آزادی رائے کا آپ کا حق، بنیادی حق ہے، لیکن آپ نے احتیاط کہاں پہ کرنی ہے کہ جہاں پہ اسلام کی بات ہو رہی ہو، دین کی، گلوری آف اسلام کی، انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کی سلامتی کی جہاں پہ بات ہو، اور اینی پارٹ دیر آف ظاہر ہے اس کے مختلف صوبوں کے حوالے سے فرینڈلی ریلیشنز ود فارن اسٹیٹس، جو دیگر ریاستیں ہیں دنیا میں بسنے والی، پاکستان کے ان سے جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ متاثر ہوتے ہوں، وہاں پہ بھی آپ نے بات نہیں کرنی، احتیاط کا دامن تھامنا ہے۔ پبلک آرڈر کی بات کی گئی ہے، امن اماں کی بات ہو، ڈیسنسی اور موریلٹی کی بات کی گئی ہے، اخلاقیات کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں کریں گے، اور ان ریلیشن ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ اور کمیشن آف افینس، یعنی کہ جو عدالت کی توہین بھی نہیں آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی کے نام پہ کریں گے، اور کسی کو جرم کرنے پہ نہیں اکسائیں گے۔ تو یہ گائے بگائے آئین کو پڑھنے سے ایک طرح سے آپ دوبارہ وہ ساری چیزیں ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تو آج آپ سے بات کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ حکومت کی پالیسی بڑی فیئر رہی ہے اور رہے گی بھی۔ صحافت کا پیشہ ایسا ہے، اور خاص طور پہ جو انفارمیشن کا فلو ہے جس طرح سے آج کل ہے، یہ ہر شخص کا حق ہے پاکستان میں رہنے والے شخص کا کہ اس تک ٹھیک انفارمیشن پہنچے، اور ہر شخص کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات جو ہے اس کا اظہار کر سکے، لیکن آئینی حدود و قیود کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب آپ چھوڑیں گے تو پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ کیوں فوجداری مقدمہ درج کر دیا گیا، پروسیکیوشن شروع کر دی گئی ہے، دیکھیں جی اب عدالت میں معاملہ کیوں لے جایا گیا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادتی صرف تب ہوتی ہے جب یہ ریڈ لائن جو آئین نے ڈرا کر دی ہے، جب ہم اس کو کراس کرتے ہیں، اور اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجودہ جو تناظر میں بات کر رہا تھا کہ جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اور اس کے تعلقات ہیں جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ، تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے تو پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں اور ریاست پہ اعتماد کریں۔ آپ کا آئین جو کہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ، جو کہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ یہاں پہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، وہ بھی آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے اور اس طرح کے جو تبصرے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتے۔ تو اس کی وجہ سے اگر ایسی صورت میں ریاست اگر قانون کو حرکت میں لائے گی تو وہ بھی غیر ضروری سمجھا جائے اور کہا جائے کہ نہیں جی یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بیٹھ کے بھی ڈسکس کرنی چاہیے، اور ہر پروفیشن کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور قانون کو کبھی بھی وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ کوئی ایک بات ہے جو آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہے کہ یہ بات میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ پاکستان اس سارے تنازع میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے جس تک حد تک ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اسی دن سے تمام جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ریجن میں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، وہ ٹیلی فونک کنورسیشن کر رہے ہیں، فلائنگ کیونکہ آج کل پاسبل نہیں ہے۔ اسی تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے مناسب سمجھا کہ وہ پاکستان نہ چھوڑیں اور یہاں رہ کے کام کریں۔ انہوں نے جو روس کا دورہ تھا وہ بھی ملتوی کر دیا، پوسٹ پون کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ ہماری بڑی باریک نظر رہے اور ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، کہ وہ کم از کم آپس میں جو ان کے کانفلکٹس ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو ہماری آپ سے یہ استدعا ہوگی آپ دوستوں کے ذریعے سے، پاکستان میں بسنے والے اور پاکستان سے باہر بسنے والے جو پاکستانی احباب ہیں ان سے، کہ ہم سب پابند ہیں آئین پاکستان کے، ہمیں قانون کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ بات کرتے ہوئے، پاکستان کے موجودہ جو کشیدگی کے حالات میں جو پاکستان کی پالیسی ہے اور پاکستان جس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ضرور یہ دیکھیں کہ آپ کا آئین اور قانون کس حد تک بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم گروہوں کی شکل میں یا چھوٹے جتھوں کی شکل میں اس طرح کا کوئی بیانیہ بناتے ہیں یا کسی انڈیویجول حیثیت سے اور پھر اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں اور وہ
ٹیلی وائز ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے باقی ممالک کے دوستوں کے تک پہنچتا ہے تو نیچرلی ان کا دل دکھتا ہے کہ ہمارا پاکستان سے اس طرح کا تعلق ہے، یہ ہمیں کس امتحان میں ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اگر اس کے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اگر ادھر ہیں تو پھر ادھر نہیں ہوں گے۔ تو یہ دست بدستہ آپ سے التماس ہے کہ خطہ ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، ہمیں اس میں مثبت کنٹریبیوشنز کرنی چاہیے اور اس کو مثبت لینس کے ساتھ دیکھنا چاہیے، مثبت سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنے تئیں پوری کوشش کرنی ہے کہ اس جو حالیہ کشیدگی ہے اس میں کمی آئے اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پیسفلی ہو جائے، اور خاص طور پہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں وہ آپس میں ٹھیک رہیں اور ان کا جو اتحاد اور یگانگت ہے اور ان کے جو فارن ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، خارجی جو تعلقات ہیں وہ متاثر نہ ہوں، اور پاکستان کا محکمہ خارجہ اس حوالے سے اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔